اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب جان جس بھی شے میں پائی جاتی ہو، جس چیز میں بھی جان پائی جاتی ہو، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ لیکن افسوس ابھی کے دور میں انسان اپنی زندگی دنیاوی اعتبار سے گزارتا ہے، ایسے زندگی بسر کرتا ہے گویا کہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ آخرت کیا ہے کیا نہیں، ہم انسان اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیں، خاص کر کے قوم مسلم بے حیائی، برائی اور دنیاوی دیگر چیزوں میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ یقین مانیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمیں کہیں نہیں جانا۔ ہر ایک شخص یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن افسوس جب باری آتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل پہ عمل کرنے کی تو ہم مسلمان پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کے کہے ہوئے کلمات، رسول کے نافذ کیے گئے حکم، ان تمام چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان تمام چیزوں کے برعکس زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے آئیڈل کسی دنیا دار کی زندگی کو بناتے ہیں، کسی ایکٹر کی زندگی کو بناتے ہیں، لیکن افسوس ابھی قرآن کو الٹ کر کے نہیں دیکھتے کہ آئے ذرا پڑھیں ہم قرآن میں کیا لکھا ہے۔ جب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، کسی کی زندگی کو عادل بنانی ہو تو کسی دنیا دار کی زندگی کو نہ بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونۂ عمل بناؤ۔ یقین مانو جو شخص دنیا میں رہ کر کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزار دے، یقین مانے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس دور اتنا گندا ہو چکا ہے، ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے، قوم مسلم اس طریقے سے تباہی کی اور پہ بڑھ رہی ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یار مرنے کے بعد مجھے رب کے یہاں جواب بھی دینا ہے۔ میں جو زمین کے اوپر بو رہا ہوں، میں جو زمین کے اوپر کر رہا ہوں، اس کا حساب بھی دینا ہے ہمیں مرنے کے بعد۔ ہم مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یاد رکھے رب نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی بھلائی کیا وہ اسے بھی دیکھے گا، جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کیا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اتنا یاد رکھے، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرما دیا، آپ زمین کے اوپر اگر ایک تن کا بھی صدقہ کریں گے اللہ آپ کو اس کی بھی جزا دے گا، لیکن آپ ذرہ برابر بھی گناہ کریں گے تو رب اس کی بھی سزا دے گا۔ یاد رکھیے گا، زمین کے اوپر جیسا بوئیے گا زمین کے نیچے ویسا ہی کاٹیے گا۔ اسی لیے کوشش کرے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کرے، نہ کہ دنیاوی بے حیائی، برائی اور دیگر چیزوں میں مشغول رہے۔ افسوس کی بات ہے ابھی کے دور میں انسان اللہ رب العزت سے زیادہ سوشل میڈیا نام کی چیز پہ یقین رکھتا ہے۔ افسوس شرم کی بات ہے میرے پیارے، آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس چیز پہ قربان جائے کہ آپ اس نبی کے امتی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ آپ دنیا کے معیار کو دیکھیں، آپ دنیا کے وقار کو دیکھیں، آپ دنیاوی معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو جس اعتبار سے عہدے میں جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں
حضور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں تمام نبیوں میں سب سے افضل ہوں، اسی طریقے سے میری امتی تمام نبیوں کی امتی میں افضل ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسانی فطرت میں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اس دار فانی میں مبعوث کیا، تو ذرا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور تو اور اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمارا وقار ہماری شان تو ایسے ہی بڑھ گئی۔ اب ذرا سوچیں، آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی شان اس طریقے سے بلند رب نے کر دیا کہ آپ امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اسی طریقے سے ہوگی نا۔ افسوس کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم مسلمان کتنی مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں اگر کوئی مووی لگے تھیٹر میں کسی ہیرو کی، تو لوگ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جا کر کے دیکھتے ہیں، لیکن مسجد ویران پڑی رہتی ہے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کو آباد کریں۔ مسجد بنانا کمال کی بات نہیں، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن افسوس، ابھی کے دور میں قوم مسلم محض تباہی کی اور پہ بڑھ رہی ہے۔ میرے پیارے، یاد رکھے، دنیا میں آپ کو جیسے زندگی گزارنا ہے گزار لو، جوانی چڑھی ہے، خوبصورت ہے آپ، باڈی اچھی ہے، آپ کو جیسے زندگی گزارنی ہے گزارو، لیکن یاد رکھنا، جس دن اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ گئے، یقین مانے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ آپ زمین کے اوپر جیسے چاہے ویسے کرے، جب تک بدن میں سانسیں ہے، آپ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے زندگی گزارے، لیکن ایک بات یاد رکھے، مرنے کے بعد جب آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا، جب آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کا اعمال ہی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، اپنے اعمال کو خراب کرے یا اپنے اعمال کو بہتر کرے۔ یاد رکھیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں، دنیا اسی شخص کی کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، جو دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا ضرورت کے مانند ہے، ضرورت کے مثل ہے، کہ جس طریقے سے لوگ کسی جگہ پہ مثلاً بیت الخلا، ٹوائلٹ وغیرہ میں جب جاتا ہے تو وہ حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، حاجت پوری کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلا آتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا تاکہ آزمائش کر سکے آپ کو۔ رب خود ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ جانچ کرے، تاکہ امتحان لے تم میں کس کا عمل زیادہ بہتر ہے، کون بہترین کام کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارا آپ کو ابھی دنیا کمانے میں لگے ہیں، روپیہ، دولت، شہرت، یہی تمام چیزوں کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ جیسا زمین کے اوپر بوئیں گے ویسے ہی کاٹیں گے۔ کسی قائل نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔